بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ہے میرا خیال میں دو جو ہمارے سامنے موضوع ہیں، ایک تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اور دوسرا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اسلام آباد کا دھرنا جو کل اسلام آباد میں رات کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچا۔ تو کن شرائط پہ ہوا اور کیا کیا باتیں ہوئیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ کیا نفع دے گیا، کیا نقصان کر گیا۔ پہلے تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہو جائے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں، بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک لمحے میں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب سارا دن بھرپور ان کے بیانات بھی آتے رہے، پریس کانفرنسز بھی آتی رہی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کل بیشتر ٹی وی کے پرائم شوز میں نمودار ہوئے اور بڑی مؤثر گفتگو کی۔ مطلب کیا کہہ سکتا ہے یہ الیکشن جو ہے، یہ بلوچستان کیوں یا گلگت بلتستان کیوں، ان کے اندر خاصے معروضی حالات ہوتے ہیں۔ جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ باوجود اتنی کوشش کے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف کو اتنی دھکم پھیل کے بعد بھی جو پتہ نہیں 6 یا 7 نشستیں ان کی فائنل کاؤنٹ ڈاؤن میں آئی ہیں، اور اس چھینا چھپٹی میں البتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ 6-7 ہیں، اور وہ بھی کون ہیں؟ آزاد بلوچستان میں جب آتے ہیں، ان علاقوں میں آتے ہیں، فاٹا میں آتے ہیں، تو وہ بیچارے بڑے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں۔ خیر میں تحریک انصاف، آپ یہ دیکھیں اس الیکشن سے پہلے کہ 3-4 مہینے پہلے اس پارٹی کا وہاں وجود نہیں تھا، اور پھر اس کو جیسے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی الیکشن کی۔ وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب فرما رہے ہیں کہ بلاول صاحب میرے پاس ہیں کہ کچھ شکایات ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس چیف الیکشن کمیشنر کو جس کی آواز کل سنائی دی ہے۔ 3 وزیر دندناتے پھر رہے ہیں، 2 ارب کے پیکیجز دیے ہیں، لائیو تقاریر ان کی سنائی گئی ہیں۔ اس سے بڑا ایک لطیفہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ اب جو جلسوں کی سہولتیں واپس لے رہے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کا الیکشن ختم ہو گیا ہے، اور میں نے بھی تب آزمائی کر لیا، میں نے دیکھ لیا کہ ان الیکشن جو ان جلسوں کا کیا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم تو جہاں جلسہ کریں گے چند دن بعد میں وہاں کروں گی، اور سوات میں انہوں نے ان کو بڑا بیفٹنگ رپلائی بھی دے دیا۔ تو ان کے چھکے تو ویسے جلسوں کے ویسے ہی چھوٹ چکے تھے، اور گلگت بلتستان میں 3 وزیر جو ہیں، خیر ان بیچاروں پہ کس نے آنا تھا۔ ایک تو بالکل جاہل ان پڑھ ہے جو کشمیر افیئر کا اور گلگت بلتستان افیئر کا وزیر ہے، وہ گندا پور علی امین، اور 2 اور وزیر گئے۔ ایک کا تو نام و نشان نہیں تھا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی قومی لیڈر ہے، زلفی بخاری، کہاں سے آئے، کیسے آئے، یہ سارے تعارفی پروگرام میں چل رہے ہیں، لیکن وہ آگے بندے بھی نہیں تھے۔ کون میٹنگ کرتے تھے 100 200 300 بندوں کے آگے۔ اس کے مقابلے بلاول کے جلسے بڑے بھرپور تھے۔ مریم نے تو پھر نیا ریکارڈ قائم کر دیے۔ چلو یہ جو کچھ ہوتا رہا، لیکن اس الیکشن نے جو رزلٹ نکلتے ہیں یہ بہت کو ہم سے لے گیا اور بہت کو ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر ہمیں ارتعاش نہیں چاہیے تھا، آخری جگہ جہاں پروٹیسٹ چاہیے، کیونکہ اس وقت انڈیا جو ہے یہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس علاقے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ سیاچن کا علاقہ جو ہے وہ تو سکردو سے بالکل چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سیاچن آتا ہے۔ پہاڑ جو ہیں سکردو کے ہی کے تو پہاڑ ہیں جہاں پہ انڈیا نے وہاں جو ان کی چوٹیاں قبضے میں لی ہوئی ہیں، اور آخر تک جاتا ہے، لداخ تک جاتا ہے، یہ سارا کشمیر سے شروع ہو کے۔ تو کتنی ہے کہ وہاں پہ انڈیا جو ہے اس کے عزائم ہمارے سامنے ہیں، وہاں پہ ہم یہ کھل کھیلے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے طے کر لیا جاتا ہے کہ 2 پارٹی جو ہیں وہ وسیع تر قومی مفاد اور ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے تو پھر سیکورٹی فورسز کو وہاں دخل دینی پڑتی ہے، اور یہ رزلٹس آتے ہیں۔ مطلب کیا آپ نے 2018 کے الیکشن کا ملک کا کیا حال کر رکھا ہے؟ سبق نہیں سیکھا، نہ سیکھیں گے۔ خیر اس سے پہلے بھی نہیں سیکھا، پاکستان توڑوا کے نہیں سیکھا، عظیم شکست فاش کھانے کے بعد نہیں سیکھا۔ اتنی ہیوملیشن کسی قوم کی ہوئی ہے، اسے قومیں بنتی ہیں جو 16 دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہمارے بیتی تھی، لیکن ہمارا یہ ایشو نہیں ہے۔ چنانچہ گلگت بلتستان کیا جو کچھ کریں گے یہ اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک 16 دسمبر 1971 جیسا واقعہ کوئی ثانیہ اس ملک پہ نہیں گزر جاتا۔ الامان الحفیظ۔ چلو دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد آتا ہے اور کتنے عرصہ یہ پنپ سکتا ہے۔
پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی عجیب و غریب ارتاش کا اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے کہ کچھ نہیں پتہ کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. اچھی نوید دینے والے جو ہیں ان کے نعرے کھوکھلے لگتے ہیں، اور باقی جس کو کہنا چاہیے کہ اپوزیشن کی مشقت جو ہے وہ بھی جاری ہے. بلاول صاحب کا جو سٹ ان ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے سیٹ پہ جس 2 ووٹ سے انہوں نے جتوا دیا، جیتی ہوئی سیٹ کو پیپلز پارٹی کو ہروا دیا، اس کے بعد وہاں پہ جو کل دھرنا ہوا، مجھے بڑی خوبصورت باتیں لگی بلاول صاحب کی. ایک تو انہوں نے پہلے مجھے کہی تھی، وہ مجھے ابھی فیسینیٹ کرتے. بلاول کی کئی باتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں. ایک تو مجھے اس عمر میں ان سے زیادہ پختہ باتیں نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ کمال کی پختہ باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک انگلی کا جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ امپائر کی انگلی جب کھڑی ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب جانا پڑتا وزیر اعظم کو، تو یہ امپائر کی انگلی وزیر اعظموں کو باہر بھیج دیتی ہے اور امپائر کی انگلی وزیر اعظموں کو لے آتی ہے. تو بلاول نے اس میں بڑا اچھا تبصرہ کیا. اس نے کہا میں امپائر سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو انگلی ہے جو آپ نے اٹھائی ہے، تو اس کا آپ کو مزہ آ گیا؟ آپ نے پتہ چل گیا کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے؟ اور میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ میں امپائر کی انگلی جو ہے وہ آپ کو اس کا احساس ہو گیا کہ دونوں کو انگلی کا پتہ چل گیا، امپائر کی انگلی کا. کل انہیں ایک اور خوبصورت بات کی، کراچی کے پرائے میں جہاں ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی تھی IG کے مبینہ اغوا کے اوپر، جس کو یہ ہوتا ہے پاکستان، جس کے اندر اس کے اوپر ایسا ڈال دیا گیا کہ بس مٹی پاؤ چلو. اس کے سیاسی جماعتیں جو ایگریوڈ ہیں وہ بھی نہیں اٹھا رہی. سارے بڑے مسائل ہیں. لوگ بھی یہ سمجھتے ہوں گے پیپلز پارٹی کے جی ہم نے لڑائی کہاں سے پک کرنی ہے، کون سی پک نہیں کرنی، ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو ان اٹینڈ نہیں جانا چاہیے. بارہ کراچی IG کا واقعہ میرے خیال میں ان اٹینڈڈ جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر بلاول نے کل گلگت میں جب پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہ پروٹیسٹ اللہ کرے کہ وہ اسی سیٹل ہو جائے، وغیرہ وہ پروٹیسٹ پورے ملک میں آگ لگا جائے گا الٹیمیٹلی. اگر وہ چلتا رہا 2-4 دن ادھر، پہلے گلگت بلتستان کے اندر پورے کا پورا لا اینڈ آرڈر سچویشن متاثر ہوگی. جس تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے ووٹ کی عزت دلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بیانیہ فیل ہو گیا. بیانیہ تھا کیا؟ لوگ تو بیچارے نعرے لگا رہے تھے ووٹ کو عزت دو. تحریک انصاف والے تبصرہ اڑا رہے ہیں کہ ووٹ عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. پہلے تو یہ دیکھیں. تو بلاول صاحب نے وہاں بڑی خوبصورت بات کی، چونکہ اس ISPR کی پریس ریلیز میں تھی کہ جو ہمارے سیکٹر کمانڈرز تھے وہاں بریگیڈیئر صاحب یا رینجر سے لوگ تھے، تو عوامی دباؤ کے اوپر وہ جذباتی ہو کے انہوں نے صفدر کے خلاف کارروائی کی اور IG کو گھر بٹھا لیا ان کی مرضی سے یا ان کی مرضی کے خلاف، ان کو چائے پانی کے لیے یا ان کو کورس کرنے کے لیے. بہرحال تو یہ وہ جذباتی ہو گئے تھے. تو بلاول صاحب نے بڑا خوبصورت کہا، انہوں نے کہا میرے اوپر یہ عوامی دباؤ ہے. اور واقعہ عوام جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ جو چینٹ کر رہے تھے، ان کے سلوگن فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے. اور وہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ دباؤ ہو گئے تو اگر میں جذباتی ہو گیا اور مجھے بھی جذباتی ہونا آتا ہے، تھوڑے کو بہتا سمجھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں وہ جو آلریڈی ایک الاؤ جلا ہوا آگ کا اپوزیشن نے جلا رکھی ہے، اس میں جلتی کا تیل کا کام کریں گے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اگر بچ جاتے ہیں چیف جسٹس بن کے، کیا بگاڑ لیں گے پاکستان کا، کتنا نقصان پہنچا لیں گے ہمارے اداروں کو. لیکن قاضی فائز عیسیٰ اگر قربان ہو جاتے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں، مارک مائی ورڈز میرے ہم وطنوں، یہ ملک آپ آزاد کرا لو گے. یہ قربانی جو ہوتی ہے نا، یہ کام آتی ہیں. چنانچہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، قربان کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا جو فائدہ ہونا ہے 22 کروڑ لوگوں کے جو 2018 کے اندر ان کو آگے لگایا گیا ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میری بات آخری جو اس کے اوپر درج کر لیں کہ اس الیکشن کے اثرات پاکستان میں اگلے 1-2 مہینے میں انتہائی مہلک ہوں گے. اور یہ باپ ماڈل اگر انہوں نے بنایا ہے، وہ بلوچستان میں جو باپ بنائی تھی، اب باپ کو اگر انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی باپ بنا دیا ہے، تو وہ آپ اس کے جتنے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج ہیں، وہ دورس ہونے ہیں. اور اپوزیشن جو ہے وہ آلریڈی باہر ہے، ان کے جلسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو فرما رہے ہیں نا، یہ منافقت ہے کہ کورونا کے اوپر میں جلسے ختم کرتا ہوں. بھئی آپ یہ مانتا کون ہے؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے کہاں پہ؟ کس جگہ پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے؟
آپ کروا کیا سکتے ہیں؟ اس ملک کے اندر آپ نے جرمانے لگائے، پھر جلسے کر لیے. خود کہہ رہے ہیں کہ کرونا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا جلسوں کو جرمانے ماسک پہنے کے جرمانے لگا کے کریں یا کیسے کریں؟ تو پتہ چلے جلسے کریں. پھر کل بیٹھے ہیں سر جوڑ کے روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں ایڈوائزر جو سارے کہ اپوزیشن کو خلاف کیسز کرو. کل پتہ چلا جی کوئی مسلم نون کے کوئی 2-3 درجن کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، نکال لیے. وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کر لو. یہ بھٹو صاحب نے آپ سے زیادہ کوسچن کیے تھے، یا ایوب خان نے آپ سے زیادہ کیے تھے اپنے آخری دنوں میں. ذلیل و خوار ہو کے لوگ نکلتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ آپ جس کنویں میں گرنا چاہ رہے ہو نا، ویسے عمران خان صاحب اور ان کے لواحقین، یہ اس کنویں کے اس گڑھے کو آپ کھود رہے ہو. اب آ جائیں جی خادم حسین علی صاحب کے اوپر. اب انہوں نے بظاہر تو اعلان ہوا ہے کہ جی سارے مطالبات مان لیا گئے ہیں. اب پہلی بات ہے کہ ان کو یہ سہولت حاصل تھی کہ ان مطالبات میں نور الحق قادری صاحب تھے اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب تھے، اور وہاں پہ اناؤنس ہوا. ان کے بنیادی مطالبات تو یہ تھے کہ فرینچ ایمبیسی کو بند کیا جائے، فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجا جائے، اور پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو واپس بلایا جائے. باقی جو کارکن جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ انہوں نے ویسے رہا بھی کر دیے ہیں، اور یہی اعلان کیا گیا تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جا رہا ہے، جو اسلام آباد میں راول پنڈی پہ ہوئے ہیں. اب یہ سہولت مسلم لیگ نون کو جب نومبر 2017 میں یہ دھرنا ہوا تھا تو مسلم نون کی حکومت اس کو یہ نہیں حاصل تھی سہولت. وہاں پہ تو دنیا کا عجیب ترین مذاق ہو رہا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بڑا مذاکرہ خیز ملک ہے. وہاں پہ سیف سٹی اسلام آباد جس جو ٹیررزم کے خلاف ایک بہترین سیف سٹی کے طور پہ کیا گیا، کیمراز اور جس میں آپٹک فائبر جو کیبلز تھیں وہ ڈسکنیکٹ کر دی گئی، یعنی کہ پوری اسلام. اور یہ کون کر سکتا تھا؟ یہ سوائے ہمارے خفیہ ادارے کوئی نہیں کر سکتا تھا. پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب معاہدہ ہوا تو مسلم یونین کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ وہ آگے معاہدہ کرتے. معاہدہ پھر ہمارے ISI نے کیا، رپورٹ ہوا اگلے دن اخباروں میں. پھر جب وہاں پہ جو پیسے تقسیم کیے گئے، جو بھی ہوا اس دھرنے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج قربان ہوا شوکت صدیقی صاحب. قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج جو سفر کر رہے ہیں دھرنے کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ بچوں میں پھر پیسے بھی بانٹے گئے، 1000 روپے وردی والے پیسے دے رہے تھے. اس دھرنے کے اوپر ان کو یہ سہولت حاصل تھی کہ چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ لبیک والوں کا ہم خیال کہتے ہیں. خان صاحب جو تھے وہ ختم نبوت ریلیاں نکال رہے تھے، اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس دھرنے میں بیٹھ جاؤں. پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی باقاعدہ جہانگیر تین صاحب اور پتہ کون کون اس پریس کانفرنس ساتھ بیٹھے تھے. اور محافظ ختم نبوت شیخ رشید، منافق، یہ لوگ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہنا ہے، اور یہ چیک ہو جائے گا ان کے الفاظ منہ میں یہ تھوکے ہوئے ان کے آسمان سے منہ میں آئیں گے. پھر یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بیچارہ بہت شریف آدمی علی محمد خان ایڈوکیٹ تحریک انصاف کے MNA، وہ ترجمان بنے ہوئے تھے ختم نبوت کے. ابراہیم الحق صاحب نعتوں سے سینے منور کر رہے تھے. عثمان ڈار صاحب ختم نبوت پر مرنے کی قسمیں کھاتے تھے، اور ان کے اس قسموں کی وجہ سے خواجہ آصف پہ سائی پھینکی گئی، احسن اقبال کو گولی ماری گئی، اور گولی ان کے یہاں لگی بالکل بازو پہ. یعنی کہ سینہ اور بازو میں فرق یہ ہے کہ اس سینے میں لگتی تو وہ وہیں پہ اللہ کو پیار ہو جاتے. نواز شریف صاحب پہ جوتے پھینکے گئے، اور یہ لوگ اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہی دنوں ضمنی الیکشن لڑی تھی تو ہر بورڈ کیوں لگا تھا محافظ ختم نبوت، اور لبیک والے لگتا تھا کہ لاڈلے لوگ نئے پیدا ہو گئے. کون نہیں جانتے تھے کون پروموٹ کر رہا تھا. کوئی ماننے پر تیار ہے، کوئی کہنے پر تیار ہے، کوئی اپنی غلطی مانے گا، نہیں مانیں گے. چینل 92 اور بول اور اس طرح کے یہ ان کو بریانیاں دے رہے تھے، اور کئی لوگ جو ہے ان کو ڈرائی فروٹس بھیج رہے تھے. پتہ کیا کیا ہوتا رہا. ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ جز وقتی ہے، ان کا عشق جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وہ ایکسپائر کر گیا آپ لوگوں میں. بے شرمو، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی جو اب ہوئی ہے کہاں گئی ہے؟ شیخ رشید کیوں نہیں نکلتا راجہ بازار میں جب پبلک نکل رہی ہے؟ نہیں، اللہ نے ان کو بتانا تھا. جو قرآن میں حدیثوں میں منافق کی تعریف کی گئی ہے وہ ان کی تعریف ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک وزیر اعظم صاحب جو ہے کہ میرا دل کرتا ہے خادم رضوی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤں. پھر یہ ہوتا ہے لیڈر
یہ ہوتا ویژن، اور یہ ان کا ویژن کام کر رہا تھا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو یہی ویژن پسند آ گیا تھا، کیونکہ ان کو اس وقت یہی ویژن چاہیے تھا۔ یہ دھرنوں کی تاریخ بھی عجیب و غریب ہے۔ میں چونکہ مجھے یاد ہے کہ قائی صاحب کے دھرنے تھے، تو میں اس میں ہر دھرنے میں تقریباً گیا۔ پھر واجپئی صاحب کے خلاف جب لایا گیا مینار پاکستان پہ، تو میں اس میں بھی تھا۔ بڑی ظلم کیا نواز شریف حکومت میں، لوگوں نے بہت بہت زیادتی کی، لیکن بہرحال تو ان دھرنوں کا مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک دھرنے میں شاہ نورانی صاحب اور قائی صاحب بھی تھے، اور اس پہ آنسو گیس اتنی چلی تھی، کم از کم میں بے ہوش ہو گیا تھا وہاں پہ۔ یہ 93 میں جو اسلامک فرنٹ کا ہوا تھا، جس کو کہنا چاہیے الیکشن لڑا تھا قائی صاحب کی قیادت میں، تو میں لیاقت بلوچ صاحب کے حلقے میں نے کام بھی بہت کیا تھا۔ تو میں ان دھرنوں میں جاتا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اندر ایجنسیز کا ہاتھ ہے، ایجنسیز کرواتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف، پنجاب کے خلاف 22 بندوں نے جو فارورڈ بلاک بنایا تھا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے، ایم پی ایس نے، گزار حکومت کے خلاف، تو اس میں بھی مجھے ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے۔ اس میں بھی ان کو جو حلہ شہری ایجنسی نے دی ہوئی تھی، میں تب سے جانتا ہوں۔ اور اپنے کولیگ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میڈیا کے اوپر، جو ان کے گالی دیتے ہیں بزار کو، سمجھتے ہو ایجنسی میں ایکٹیو ہیں۔ لیکن جو چیز مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جی قادر حسین رضوی صاحب نے ایک تو بڑی خوبصورت بات کی، اس نے حکومتیوں کی دوڑیں لگوا دی۔ اس نے کہا کہ میں پھر یہ بتا دوں گا کہ نومبر 2017 میں مجھے یہاں کس نے بھیجا تھا۔ یہ وائرل ہوئی ہے ان کی یہ بات، انہیں کی دوڑیں لگوا دی۔ اب یہ کوئی مان کے آئے ہیں، یہ نقصان کا سودا کر کے آئے۔ لیکن یہ دھرنے جو آج تک 20-25 سال حکومتوں کو گروانے کے لیے پلان کرتے رہے تھے، یہ دھرنے جو ہیں ان کو لے کے بیٹھیں گے بھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ٹپ ہے، اس کے نیچے پورا آئس برگ، پورا پہاڑ موجود ہے، جو کہ جس سے آپ نے اس کو صرف ٹپ کو دیکھا ہے۔ یہ دھرنے آپ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ دھرنے جو ہیں آپ کو لے کے بیٹھ جائیں گے۔ حضور جو بویا تھا، ابھی آپ نے بہت کچھ کاٹنا ہے، اور بہت کچھ کاٹنے کو۔ وما علینا الا البلاغ۔